السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیب المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبی المجتبیٰ والصلاة والسلام علی خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ التقى والنقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ محترم علماء کرام و مکرم سامعین حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی پہلے پارے کی آخری رکوع کی آیت کریمہ تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ کیا ہی اچھا ہے، اللہ کا رنگ۔ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار حبیب کردگار شفیع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں اور پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے مختصر انداز میں ہدیہ منقبت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے۔ آپ بغور سماعت فرمائے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی یہ لکھی ہوئی منقبت ہے جو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ کے طور پر آپ نے پڑھی ہے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ غوث اعظم کا نام جو ہے وہ ہم جتنی بار لیتے ہیں، صرف سرکار غوث پاک کا نہیں، سرکار غوث پاک کا تو بہت بلند مرتبہ ہے۔ کسی بھی ولی کا نام جب ہم لیتے ہیں تو اس کا وہی اجر اور ثواب ملتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ہوتا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کثرت نوافل سے جب میرا بندہ قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ میرا بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، پھر ان کا ذکر میرا ذکر ہو جاتا ہے۔
ان کا ذکر میرا ذکر ہو جاتا ہے، ان سے دوستی میری دوستی ہو جاتی ہے، ان سے دشمنی میری دشمنی ہو جاتی ہے۔ اور کل میں نے ایک حدیث بھی بتائی تھی کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، رب فرماتا ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو غوث اعظم کا نام جتنی بار لیں گے عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور سرکار غوث اعظم کا نام پاک تو وہ نام پاک ہے کہ مشکل کے وقت میں جب کسی نے بھی پکارا ہے، آپ نے چاہے کتنی ہی دوری سے کیوں نہ ہو، آپ نے اس کی مدد فرمائی ہے۔ اور غوث کہتے بھی اسے ہیں، غوث کا ڈکشنری ترجمہ اگر دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، مشکلوں کو آسان کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، یہی غوث کا ترجمہ۔ اور غوث اعظم کا مطلب بہت بڑے فریاد رس۔ اعظم کا مطلب ایک ہوتا ہے اکبر، ایک ہوتا ہے اعظم، ایک ہوتا ہے اکبر، ایک ہوتا ہے اعظم۔ اعظم جو ہے وہ اتنا اپنے معنی کے اندر جامعیت رکھتا ہے کہ ان کی جماعت میں وہ سب سے اونچا ہو، اس کو اعظم کہا جائے۔ اور ہم سنیوں کا یہ نصیبہ ہے کہ ہماری قسمت میں اگر ہمیں رسول ملے ہیں تو رسول اعظم ملے ہیں، اور صدیق ملے ہیں تو صدیق اعظم ملے ہیں، عمر ملے ہیں، فاروق ملے ہیں تو فاروق اعظم ملے ہیں، اور شہید ملے ہیں تو شہید اعظم ملے ہیں، امام ملے ہیں امام حنیفہ تو امام اعظم ملے ہیں، اور غوث ملے ہیں تو غوث اعظم ملے ہیں، اور خواجہ ملے ہیں تو خواجہ اعظم ملے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا نصیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ان بزرگوں کو جو عطا فرمایا وہ ہم سنیوں کے اندر ہے، اور ہم سنیوں کو یہ فائدہ ہے۔ تو آپ کی ذات سے استغاثہ کرتے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند جو خود بھی اعظم ہے، غوث اعظم، خواجہ اعظم، مجدد اعظم، مفتی اعظم، محدث اعظم، یہ سب اعظم جو ہے ہم میں ملے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے اصغر ہے وہ ان لوگوں کو ملے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اصغر ہے وہ ان لوگوں کو ملے۔ اعظم جو گروپ ہے اس کو ملے ہیں، اور جو چھوٹا گروپ ہے ان کو بالکل چھوٹے چھوٹے ملے ہیں۔ اس میں کوئی مفتی اعظم بھی نظر نہیں آتا، کوئی محدث اعظم بھی نظر نہیں آتا، کوئی مجدد اعظم بھی نظر نہیں آتا، ان میں کوئی غوث اعظم بھی نظر نہیں آتا، ان میں کوئی امام اعظم بھی نظر نہیں آتا، ان میں کوئی فاروق اعظم بھی نظر نہیں آتا، اور ان میں کوئی صدیق اعظم بھی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ ہے ہی چھوٹے، اتنے چھوٹے ہیں کہ اس میں کوئی بڑا آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہم سنیوں کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر بڑے بڑی ہستیاں پیش فرمائی ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند سرکار اعلی حضرت کے صاحبزادے جو خود بھی ہم شبیہ غوث اعظم تھے، آپ کا چہرہ مہرہ غوث اعظم سے ملتا جلتا تھا، اور غوث اعظم کا چہرہ مہرہ جو ہے وہ خود ہمارے آقا سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے آج کتابوں کے اندر پڑھا، ویسے کئی بار میں نے پڑھا ہے مگر آج پھر تازہ ہوا، اور غوث اعظم اور اولیاء کرام کی سوانح اور آپ کی تاریخوں کا یہ کمال ہے کہ جب جب پڑھو، جیسے قرآن بار بار پڑھو پھر بھی ذوق اور شوق الگ ہوتا ہے، ایسے ہی اولیاء کا ذکر بار بار پڑھو پھر بھی ذوق اور شوق الگ نظر آتا ہے۔ تو میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو حسن عطا فرمایا تھا، اس حسن کے پرتو تھے غوث اعظم، اس کے پرتو، دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ آپ کی عطا سے اللہ نے غوث اعظم کو بھی بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے اندر ملاحت تھی۔ ملاحت، حسن دو پرکار کے، سفیدی دو پرکار کی ہوتی ہے، ایک وہ سفیدی جو چونے جیسی ہوتی ہے، ایک ایسی،
اور ایک ایسی سفیدی جو ہوتی تو چونے سے تھوڑی ملتی جلتی ہے مگر اس میں لالاش تھوڑی ہوتی ہے، جس کو ملاحت کہا جاتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن ملا تھا وہ سرکار ملیح تھے، اور اس ملاحت کا صدقہ رب تبارک تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا تھا۔ مظہر ذات خدا مصطفیٰ ہے، مظہر ذات خدا مصطفیٰ ہے، اور مظہر ذات مصطفیٰ غوث اعظم ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے سرکار، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ وہی صورت و سیرت ہمیں غوث اعظم میں نظر آ رہی ہے، وہاں شان نبوت سے نظر آ رہی ہے، یہاں شان ولایت سے نظر آ رہی ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جیسے اندھیری رات میں کسی کمرے میں سرکار پہنچ جاتے تو اجالا کر دیتی تھی، تو غوث اعظم بھی کسی اندھیرے چہرے میں پہنچ جاتے تھے تو اس کمرے میں اجالا ہو جاتا تھا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے پسینے کی خوشبو پسینے میں جو خوشبو آئے وہ خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، تو حضرت غوث اعظم کے پسینے میں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ سرکار کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی تو آپ کے جسم پاک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ نے جو نبوت کے گروہ کے اندر حضور کی بے مثلیت عطا فرمائی، وہ ولیوں کے گروہ کے اندر سرکار غوث اعظم کو بے مثلیت عطا فرمائی۔ اسی لیے ایک شاعر شاید کے مولانا روم فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، جیسے حضور انبیاء کے درمیان ہے بے مثل و بے مثال، ایسے غوث اعظم ولیوں کے اندر ہے بے مثل و بے مثال۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند استغاثہ پیش کرتے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مانگ رہے ہیں سرکار میرے دل کو کھلا دیجئے، کھلا کر دیجئے۔ اس کی جو کلی بند ہے، بند کلی جب تک ہوتی ہے اس میں کوئی چیز آتی نہیں ہے، اور جب کھل جاتی ہے تو پھر ایسی آنے لگتی ہے، جیسے دروازہ بند ہو تو کون آ سکتا ہے، دل کا دروازہ بھی کھلا ہو تو کسی کا فیض آ سکتا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ آقا آپ کا غلام ہوں، آپ کا نام لیوا ہوں، آپ کے مریدون میں سے ہوں، اب آپ سے مانگ رہا ہوں میرے دل کی کلی کھلا دیجئے، کھول دیجئے اس کو۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ آپ بھی پڑھیے، پڑھیں گے تو دل کھلے گا ورنہ کیا کھلے گا۔ مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو
تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم. استغاثہ پیش کرتے ہوئے پھر مانگتے ہیں. نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگو. آپ کو اللہ نے مانگنے کے لیے دینے کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے. غوث کا مطلب بھی یہی ہے. تو میں آپ کے در سے ہم مانگ رہے ہیں غوث اعظم. ابھی ہم یوں سمجھو کہ غوث اعظم کے دربار میں بیٹھے ہیں اور ہم عرض کر رہے ہیں کہ سرکار آپ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ اور کوئی در ہے اور کوئی گلی ہے کہ جہاں ہم جا کر کے مانگے اور ہمیں مل جائے؟ منہ مانگی نعمتیں ملتی ہے تو وہ غوث اعظم کا در ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگو. نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگو. کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم. اور کوئی گلی ہوتی تو وہاں چلے جاتے مگر ہماری نظر میں کوئی ایسی گلی ہے ہی نہیں. رب نے ولایت کی دنیا میں ایسی بے مثال گلی غوث اعظم کی گلی بتائی ہے کہ اس در کے گدھا جو ہوتے ہیں وہ ولایت کے تاجدار ہوتے ہیں. بلکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس در کے جو کتے ہیں وہ بھی شیروں پر بھاری ہے. اس در کے جو کتے ہیں وہ بھی شیروں پر بھاری ہے. اس لیے حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں آقا آپ کے سوا اور کوئی گلی نہیں. ہم کس سے مانگے؟ ہم تو آپ کے منگتے ہیں اور جو آپ کے منگتے ہیں وہ آپ ہی سے مانگیں گے. آگے فرماتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. میں نے ایک عالم کا ایک چیپٹر پڑھا تھا. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت آدم سے لے کر کے غوث اعظم تک کسی نے یہ کرامت نہیں بتائی ہے. یہ کرامت جو اس میں ذکر کیا کہ کشتی جو ڈوبی تھی اس کو 12 سال کی وہ نکالی. حالانکہ ضعیف بات ہے مگر ضعیف بات بھی فضائل اعمال میں معتبر ہے. اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند نے اس کا ذکر بھی کیا ہے ورنہ وہ نہیں کرتے. بڑے پکے متصلب سنی تھے اور ولی کامل تھے. فرماتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. آپ یہ فرما کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سرکار جو کشتی ڈوبی تھی آپ نے دم میں نکال دی. میری کشتی بھی دنیا میں ڈوب رہی ہے. میری کشتی بھی ڈوب رہی ہے, اسے بھی نکال دیجئے. اگر آپ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی اور لوگوں کو زندہ کر کے نکال سکتے ہیں تو حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں سرکار میری کشتی جو ڈوب رہی ہے اس کو بچانا آپ کے لیے بالکل آسان ہے. جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. اور یہ سب آپ سے میں کیوں مانگوں؟ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ میں آپ سے کیوں مانگوں؟ کس لیے مانگوں؟ کیا کس چیز کو دیکھ کر کے مانگوں؟ تو آپ اس شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں.
تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے دادا کو مالک کیا ہے، اور دادا کی اور باپ دادا کی جو ملکت ہوتی ہے وہ بیٹے کو وراثت میں ملتی ہے۔ تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم۔ آخری کڑی یہ ہم تمام سنیوں پر صادق آتی ہے، چاہے کوئی چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، شاذلی ہو، ستاری ہو، رفاعی ہو، نظامی ہو، رشیدی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ ہر سلسلے پر غوث اعظم کا ہاتھ ہے اور غوث اعظم کا فیض ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کیا فرماتے ہیں؟ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے۔ کوئی کسی بھی پیر کا مرید ہو مگر اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے پیر کا پیر، پیر کا پیر، پیر کا پیر، کہیں نہ کہیں تو وہ غوث اعظم سے اس کا ہاتھ ملتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، کھلا میرے دل کی علی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ ونور الابصار وغیائیہ وقوت الارواح وغذائیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ کل کی رات ہم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر، روشن ضمیر، میروں کے میر، پیروں کے پیر، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، رمز آسمانی، سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب طریقت میں سے، شیخ طریقت میں سے کچھ بزرگوں کا ذکر سنا تھا۔ آج کچھ مختصر عرض کرنے کے بعد پھر ہم غوث اعظم کے ذکر کی طرف پلٹتے ہیں، کیونکہ انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سب محفلیں رکھی گئی ہے، اور ہم کیا ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بھی غوث اعظم کی تعریف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے سرکار غوث اعظم کی تعریف کریں، اور وہ بھی آخر میں کہتے ہیں کہ ہم کما حق غوث اعظم کی تعریف نہیں کر سکتے۔ سلطان العارفین سلطان باہو، جس کا مزار پاکستان میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں غوث اعظم کی تعریف کیا کروں گا۔ سلطان العارفین جن کا لقب ہے، عارفوں کے سلطان، وہ فرماتے ہیں کہ میں غوث اعظم کی تعریف کیا کروں گا، میں تو یہ کہتا ہوں بغداد شہر کے ٹکڑے منگساں، اپنی بھاشا میں کہتے ہیں بغداد شہر کے ٹکڑے منگساں،
کرساں میرا میرا ہو. کیونکہ ان کا کلام جتنا کلام ہے وہ پورا کلام اس کے آخر میں ہو آتا ہے، اور ہو کا مطلب ہو اللہ، ہو اللہ. ان کا پورا کلام، کوئی بھی کتاب لے لو، ان کی شعر شاعری کی لے لو، اس کے نظم نثر کی کتابیں لے لو، کوئی بھی کتاب ان کی لے لو، آخر میں وہ لکھا ہوگا ہو. کیونکہ ان کا لقب تھا باہو، سلطان باہو. باہو اللہ کے ساتھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک مانے وہ کافر ہے، مگر جو ولی کو خدا سے جدا مانے وہ بھی گمراہ ہے. ابھی میں نے جو حدیث پڑھی، رب اس میں فرما رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا کان ہو، تو ساتھ نہیں تو کیا. تو وہ باہو تھے. وہ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر کے ٹکڑے منگساں، کرساں میرا میرا ہو. آگے فرماتے ہیں کہ یہ تن میرا، یہ میرا جسم، یہ تن میرا ٹکڑے ہوئے، یہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، تن جسم قلب دل ان سب کے ٹکڑے کر دیے جائے. یہ تن میرا ٹکڑے ہوئے اور درجی وانگا لیرا ہوئے. درجی کے پاس جو لیرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ لیرے کی طرح ہو جائے. پھر بھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا کرے گا باہو، تو میں کہوں گا کہ میرا میرا ہوں، میرا میرا ہوں. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ بڑے بڑے ولایت کے تاجدار سرکار غوث اعظم کی شان میں وہ کچھ بیان کرتے ہیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے. تو سرکار غوث اعظم کے اصحاب طریقت میں سے دیکھنے جائیں تو مولا علی مشکل کشا، امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حضرت امام حسن بصری، پھر حضرت معروف کرکھی، پھر حضرت سری سکتی، پھر حضرت جنید بغدادی، پھر حضرت ابو بکر شبلی، اس طرح سے آگے بڑھتے ابو سعید مخزومی سے ہوتے ہوئے سرکار غوث اعظم تک پہنچتے ہیں. سرکار غوث اعظم کے پیران پیر میں سے، آپ کے بزرگوں میں سے ایسے ایسے بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں کہ ایک ایک کی شان اگر بیان کی جائے تو کئی تقریریں ہو سکتی ہے. میرے جیسا کم علم بھی اگر جنید بغدادی کے بارے میں بولنا چاہے تو 3-4 تقریریں کر سکتا ہے. جنید بغدادی اتنے بڑے زبردست ولی کامل ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا سلسلہ پہلے جنیدیہ سلسلہ تھا. پہلے سلسلہ جنیدیہ تھا، جیسے نقشبندی سلسلہ. پہلے نقشبندی سلسلے کو صدیقیہ سلسلہ کہتے تھے، صدیقیہ. پھر اس سلسلے کو تیفوریہ کہتے تھے. حضرت بایزید بستامی کا اصل نام تیفور تھا، تیفوریہ کہتے تھے. پھر تیفوریہ کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کو سلسلہ خواجگانیہ کہتے تھے. خواجگان نقشبند کی نسبت کے خواجگانیہ. پھر اس کے بعد اس سلسلے کو مظہریہ کہتے تھے. پھر اس سلسلے کو مجددیہ کہتے تھے. اس طرح سے یہ ایک ہی سلسلہ ہے، مگر جیسے جیسے بڑے بڑے بزرگ آتے گئے اس کی طرف سے نسبت کر کے اس سلسلہ کا نام بدلتے گئے. یہ سلسلہ غوث اعظم کا جو ہے یہ بھی پہلے اس کو سلسلہ جنیدیہ کہتے تھے. مگر جب سرکار غوث اعظم اس دنیا میں اللہ کے محبوب بندے بن کر کے آئے اور ولایت کی منزل پر فائز ہوئے، مادرزاد ولی پیدا ہوئے، تو رب تبارک تعالیٰ نے اس پورے سلسلے کو قیامت تک کے لیے قادری رکھ دیا. اس کے اندر سے شاخیں نکلتی ہے، یہ اشرفی جو ہے یہ بھی قادری، رضوی جو ہے یہ بھی قادری. اس طرح سے آپ جتنے بھی دوسرے کئی سلاسل ہیں جو اس سلسلہ قادری کے اندر سے نکلتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی زبردست ولی کامل ہیں. خود سرکار فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ اے جنید ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، قبر میں پہنچے تو کیا آپ کا استقبال ہوا؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں پہنچا تو فرشتے سوال پوچھنے آئے، من ربو کا ما دینو کا ما تقول فی حق حاضر رجل، کون ہے تیرا رب، کون ہے، کیا ہے تیرا دین؟ جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرے خدا سے ہی پوچھ لو، میرے خدا ہی سے پوچھ لو کہ جنید اس کا بندہ ہے یا نہیں. میں لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہوں مگر میرا رب مجھے اپنا بندہ نہ کہے
تو پھر میرے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے, خدا خود کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, درد میں میرے لیے بھرا ہوا ہے. تو حضرت جنید فرماتے کہ فرشتوں خدا سے پوچھ لو, خدا سے پوچھ لو کہ جنید اس کا بندہ ہے یا نہیں. اگر رب نے فرما دیا کہ جنید اس کا بندہ ہے تو پھر میرے کہنے اور نہ کہنے سے کوئی مطلب نہیں نکلتا. اور نہ کہا, میں لاکھ کہوں خدا نہ کہے تو میرے کہنے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. یہ حضرت جنید بغدادی ہے. آپ سرخیلے اولیاء ہے, اولیاء کے سر کے جھومر ہے, اولیاء کے سر کے جھومر ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بغداد شہر کے اندر حضرت جنید کے بارے میں کسی سے بھی آپ پوچھو کہ حضرت جنید کا مزار کہاں ہے, تو آج تک یہ بات ثابت ہے کہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا کہ حضرت جنید کا مزار یہاں پر ہے. اس لیے کہ حضرت جنید جو تھے سرکار نے اس کو اپنا مفتی بنایا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت میں ایک مفتی ہوتا ہے, میری امت میں اگر کوئی مفتی ہے تو وہ جنید بغدادی ہے. ایک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال لے کر کے تشریف لائے. خواب میں سرکار دو عالم کا مجمع ہے, نورانی تخت پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے چہرے سے رخ والضحیٰ سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے. صحابہ اس چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. ارے میں تو کہتا ہوں صحابہ ایک کیا دیدار کریں گے, آسمان کا چاند اور سورج بھی دیکھتا ہوگا کہ رخ والضحیٰ. سورج کہتا ہوگا کہ میں وہ سورج ہوں کہ کبھی مجھ میں گہن لگتا ہے, کبھی تھوڑا کم ہو جاتا ہوں, کبھی تیز ہو جاتا ہوں, کبھی بادل مجھے چھپا دیتا ہے, مگر آمنہ کے لال کا چہرہ ایسا ہے کہ اس کو کسی بادل نے آج تک چھپایا ہی نہیں ہے اور کبھی اس کو گہن لگا ہی نہیں ہے. ہر جگہ پہ سورج کہتا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں ایک ملک کو چمکاتا ہوں, دوسرے ملک میں اندھیرا ہوتا ہے, کہیں 2 گھنٹے پہلے چمکاتا ہوں, کہیں آدھا گھنٹہ پہلے چمکاتا ہوں. سورج کہتا ہے یہ میرا کام ہے. مگر آمنہ کا لال ایسا سورج ہے کہ ہر جگہ پہ ایک ہی ساتھ چمک رہا ہے. عرب میں دیکھو تو وہ نبی چمک رہا ہے, عجم میں دیکھو تو وہ نبی چمک رہا ہے, امریکہ میں دیکھو تو وہ نبی چمک رہا ہے. ارے دنیا کی جس بازار میں چلے جاؤ آمنہ کا لال ایسا چمک رہا ہے کہ اس کی چمک کو آج تک کوئی پہنچ سکا ہی نہیں ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی پہنچ سکے گا. اور پھر چاند بھی اس انداز سے دیکھتا ہوگا کہ میں یقیناً خوبصورت ہوں, مگر میں پہلے دن تھوڑا باریک ہوتا ہوں, پھر تھوڑا زیادہ ہوتا ہوں, پھر تھوڑا زیادہ ہوتا ہوں, پھر 14ویں کا چاند ہو جاتا ہوں تو بدر کامل کہا جاتا ہے. سورج چاند بھی یہ سوچتا ہوگا, مگر جب سرکار کے دربار میں آنے کا خیال کرتا ہوگا تو وہ یہ کہتا ہوگا اے آمنہ کے لال میں چاند ہوں مگر میرے اندر داغ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں چاند کو رات کے وقت میں کہ چاند میں تمہیں داغ نظر آئے گا. ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ ڈوسی ماں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور ریٹیاں کاٹ رہے ہیں. یہ سب باتیں الگ بات ہے, مگر چاند میں داغ ہے, مگر مصطفیٰ کا چہرہ اس سے بھی صاف ہے. چاند بھی سوچتا ہوگا کہ میں چاند ہوں مگر کبھی پورا نہیں ہوتا ہوں, پہلے دن باریک, پھر تھوڑا زیادہ, پھر تھوڑا زیادہ. یہاں تو معاملہ ایسا ہے حضرت آدم کی پیشانی میں آئے تب بھی وہی چمک تھی, خلیل کی پیشانی میں آئے تب بھی وہی چمک تھی, ذبیح کی پیشانی میں آئے تب بھی وہی چمک تھی, نوح کی پیشانی میں آئے تب بھی وہی چمک تھی, اور جب سرور کائنات عبداللہ کی پیشانی میں تشریف لائے تو وہاں بھی وہی چمک تھی. حضرت آمنہ کی پیشانی میں آئے, آپ کی صلب میں آئے تو وہاں بھی وہی چمک تھی. عبد المطلب کی پیشانی میں تشریف لائے تو وہاں بھی وہی چمک تھی. اس لیے تو ابرہہ کہتا ہے کہ میں نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا, اس لیے کہ میرا ایک ہاتھی تھا جس کا نام میں نے محمود رکھا تھا. جب اس ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا تو ہاتھی سجدے میں گر گیا, ہاتھی سجدے میں گر گیا. ارے ابرہہ کا محمود, ابرہہ کا ہاتھی محمود جانور وہ مصطفیٰ کے نور کو پہچان گیا,
देवबंद का महमूद मुस्तफा को न पहचान सका। और वो कहता है कि नबी तो मेरी तरह है, जानवर पहचान लेता है मगर ये दो टांग का खन्नास नहीं पहचानता कि नबी अपनी तरह इंसान आम बशर की तरह नहीं हो सकते हैं। तो सरकार का मजमा था, रहमते कौनैन बैठे हुए हैं, नूरानी तख्त है, जल सामने झुरमुट सहाबा की है, जैसे 14वीं का चांद आसमान में चमकता है, चारों तरफ सितारे हाला बना करके बैठते हैं, चारों तरफ से दीदार हो रहा है। एक खूबी मुस्तफा के चेहरे की आपको आज ये भी बता दूं, सुन लो, सरकार का चेहरा कोई आगे से देखना चाहे तब भी देख सकता है, कोई पीछे से देखना चाहे तब भी देख सकता है, कोई दाएं से देखना चाहे तब भी देख सकता है, कोई बाएं से देखना चाहे तब भी देख सकता है। और हद बता दूं, कोई दीवार के इस तरफ देखना चाहे तब भी देख सकता है, और कोई दीवार से पार देखना चाहे मेरे नबी को तब भी देख सकता है। इसलिए कि रब ने क्या फरमाया है, वसिराजम मुनीरा, महबूब मैंने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। ये आसमान का सूरज, ये आसमान का चांद मेरे नबी की तरह नहीं हो सकता है। तो नूरानी तख्त लगा हुआ है, आसमान रुश्द व हिदायत के सितारे बैठे हुए हैं, जिधर देखो सब बड़े बड़े सितारे हैं। और आपको यहाँ पर एक बात और बता दो, ये आसमान के सितारे जो हैं, हम सितारे कहते हैं और देखने में कितने छोटे लगते हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे लगते हैं, मगर किसी साइंसदान से पूछो कि ये सितारे कितने बड़े हैं, किसी विज्ञानी से पूछो कि ये सितारे कितने बड़े, इसका एक एक सितारा का बाज सितारे इतने बड़े हैं कि एक एक सितारा इस दुनिया से भी बड़ा है। सितारा है, इतनी दूर से नजर आ रहा है मगर इस दुनिया से बड़ा है। हुजूर के सामने जो सितारे बैठे थे वो दिखने में तो अबू बकर थे, दिखने में तो उमर थे, दिखने में तो उस्मान थे, दिखने में तो अली थे, मगर एक एक को देखा जाए तो अबू बकर पूरी दुनिया पर भारी है। इसलिए मेरे रसूल फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो अबू बकर का ईमान भारी नजर आएगा। तो ये सितारे वो भी है, दुनिया से बड़े हैं, मगर उसका अंदाज तो है कि इतने बड़े हैं, अबू बकर का अंदाज ही नहीं है कि कितने बड़े हैं। सितारे वो भी है, सितारे ये भी है। सरकार के सामने आसमान रुश्द व हिदायत के सितारे बैठे हुए हैं। ये तो मैंने सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की बात की है, दूसरे सहाबा की बात करें तो वक्त बहुत आगे निकल जाए। सितारे हैं, सितारे बैठे हुए हैं। सरकार ने फरमाया आपकी बारगाह लगी हुई है, एक आदमी आया, उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा उठा करके बारगाह मुस्तफा में पेश किया। सरकार ने उसको पढ़ा, आपने उसको मुलाहिजा फरमाया, कागज के टुकड़े को पढ़ा तो उसके अंदर एक सवाल लिखा हुआ था, उसके अंदर एक सवाल लिखा हुआ था। रहमते कौनैन ने खुद जवाब नहीं दिया, दे सकते थे क्योंकि अर्रहमान अल्लमल कुरान, रब ने अपने महबूब को जब कुरान सिखाया और कुरान के अंदर रब ने क्या रखा है, ऐ अहकामे मिनल गैब। तफसीर जलालैन जो उलमा पढ़ते और पढ़ाते उसमें लिखा है कि इसके तफसीर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं ऐ अहकामे मिनल गैब, रब के अहकाम और गैब की जितनी बातें हैं वो सब कुरान के अंदर मौजूद है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ऐ महबूब हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, और इसलिए कि अल्लाह का आप पर बड़ा फजल है। वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, यही फजल अजीम जब मुस्तफा पर आए तो नबूवत बन करके चमके, और यही फजल अजीम जब गौसे आजम पर आए तो विलायत का आफताब बन करके चमकते हैं। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो कागज का टुकड़ा पेश किया गया। रहमते कौनैन ने वो उस कागज के अंदर क्या सवाल लिखा था पढ़ा, मुलाहिजा फरमाया, देखा, देखने के बाद आपने फरमाया हमारा मुफ्ती कहाँ है। सरकार ने फरमाया हमारा मुफ्ती कहाँ है। बारगाहे मुस्तफा में कौन मुफ्ती, सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, अंदाजा तो करो, फारूक आजम और वो अली बैठे हुए हैं। मौला अली मुश्किल कुशा, जिसका कोई फैसला न कर सके उसका फैसला मौला अली कर दे। काना दयानुल इल्म, इस उम्मत के सबसे बड़े चीफ काजी है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। आप बैठे हुए, मगर सरकार फरमाते कि हमारा मुफ्ती कहाँ है। सरकार ने जब ये फरमाया तो किसी ने अर्ज किया आका आपका मुफ्ती कौन है।
آپ کا مفتی کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میرا مفتی میرا جنید ہے، میرا مفتی میرا جنید ہے۔ حضرت جنید کو بلایا گیا، سرکار حضرت جنید بغدادی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی آقا حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں۔ خوش قسمت تھے سرکار جنہیں بلاتے تھے، بڑے خوش قسمت تھے سرکار جنہیں بلاتے تھے۔ ہم خود جاتے ہیں، ہم خود جاتے ہیں، جنید کو سرکار نے بلایا، سرکار حاضر ہو، آپ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دے دیا۔ کاغذ کا ٹکڑا دینے کے بعد کہا جنید تم اس سوال کا جواب دے دو۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبی کو کیا اس سوال کے جواب کا پتہ نہیں تھا؟ نہیں دے سکتے تھے؟ ابو بکر صدیق کو نہیں دے سکتے تھے؟ عمر فاروق اعظم، مولا علی مشکل کشا، یہ سب تمام حضرات بیٹھے، حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے، سید المفسرین، سید المحدثین یہ سب بیٹھے ہوئے، پھر بھی سرکار نے فرمایا کہ اس کا جواب تم دے دو۔ تو یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ جانتے تھے سب دے سکتے تھے، مگر سرکار کو جنید بغدادی کا دنیا کو مقام بتانا تھا کہ میری امت میں اس جنید کا مقام یہ ہے۔ یہی حضرت جنید بغدادی جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت سری سکتی کے جب آپ مرید ہوئے، سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں میرے پیر کا، میرے ماموں کا جب میں مرید ہوا تو میں نے میرے ماموں سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا۔ ولی کا کام بہت عجیب ہوتا ہے، میں آپ کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا۔ تو حضرت سری سکتی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں کھلاؤں گا۔ شام کا وقت ہوا، کھانا بنایا گیا، جنید بغدادی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سری سکتی سامنے بیٹھے ہوئے، روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہیں اور ایک لقمہ بنا کر کے حضرت جنید کے منہ میں دیتے ہیں، لقمہ بنا کر جنید کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضرت جنید سے کسی نے پوچھا کہ اس لقمے میں مزہ کیسا تھا؟ کھانے والا بھی ولی، کھلانے والا بھی ولی، اور لقمے کی بات آئی ہے تو کھانے اور کھلانے کی بات آئی ہے تو غوث اعظم کا بھی یہی معمول ہے، قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، خود نہیں کھاتے۔ آپ نے تو قسم کھائی تھی میں نہیں کھاؤں گا جب تک میرا رب مجھے نہ کھلائے، قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو ایک ایک لقمہ بنا کر کے کھلاتے جا رہے ہیں، کھلاتے جا رہے ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے ایک لقمہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، جب ایک لقمہ میں نے کھا لیا میری نظر کے سامنے پورا پہلا آسمان نظر آنے لگا۔ جب دوسرا لقمہ کھایا تو میں نے دیکھا کہ دوسرا آسمان دیکھ رہا ہوں۔ تیسرا لقمہ، لقمے بڑھتے گئے، غیب کی باتیں جانتے گئے، ساتوں آسمان نظر آ رہے ہیں، ساتوں زمینیں نظر آ رہی ہے، عالم غیب کی بارش نظر آ رہی ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا جب میں نے کھانا کھا لیا، کھانا میں نے پورا کھا لیا تو میرے ماموں نے فرمایا بیٹا جنید کامیاب ہو گئے۔ یہ حضرت جنید بغدادی کا مقام ہے کہ پیر نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ آج تو پیر کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا مرید نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جیب میں پیسے کتنے ہیں، وہ مالدار ہے کہ نہیں۔ مالدار نظام بھائی کوئی آج جیسا کوئی آ جائے تو کہ نظام بھائی تجھے آج میں نے خواب میں دیکھا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں بھی بیٹھا تھا، تو بھی میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ مالدار کو اتنا بڑھا دیں گے، اور غریب آئے گا تو کہے دور رہو تمہارا کوئی کام نہیں، یا تعویذ لینے آنا ہے، جا میرے غلام سے اس سے کہہ دے، فلاں بھائی سے کہہ دے کہ وہ تجھے تعویذ دے دے گا۔ مگر مالدار آئے گا تو پاس میں بھی بٹھائے گا، گھر سے لاؤ جلدی سے، چاول لاؤ، سیٹھ لاؤ۔ یہ حال ہے، یہ اولیاء کے دربار میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوبین کے دربار میں مخلوق خدا سب برابر ہوتی ہے، وہ ہر مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ ولی کہتے ہی اسے ہیں جس کے پاس دریا جیسی سخاوت ہو، دریا جیسی سخاوت ہو کہ اس دریا پر کوئی بھی سوار ہونا چاہے ہو سکتا ہے، جس انداز سے چاہے کوئی تیر کر سواری کر لے، کوئی کشتی کے اندر سواری کر لے، کوئی مرین کی کشتی میں سواری، جس طرح سے چاہے سواری کر لے، دریا جیسی سخاوت ہو تب جا کر کے وہ ولی بن سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے جب کھا لیا تو میں ولایت کی منزل پار کر چکا تھا اور اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ میں ابھی وہاں سے اٹھا نہیں کہ غیب سے آواز آئی سید الطائفہ کو سید الطائفہ کا لقب مبارک ہو۔
वलियों के सरदार को, वलियों के सरदार का लक़ब मुबारक हो, ये आवाज आ रही थी। मैंने उस आवाज पर पूछा कि ये आवाज देने वाला कौन है? तो गैब से जिस तरफ से आवाज आ रही थी वहां से जवाब मिला कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे तुझे खुशखबरी और मुबारकबादी देने के लिए भेजा है। ये जुनैद बगदादी का मकाम है। फिर अबू बकर शिबली की बात करें, अबू बकर शिबली मस्त थे, मगर मकाम क्या था? हजरत मुजाहिद फरमाते, अब्दुल्ला बिन मुबारक और हजरत अब्दुल्ला बिन मुजाहिद जबरदस्त मुहद्दिस गुजरे हैं। वो फरमाते कि एक मरतबा मैं दरसे हदीस दे रहा था, हदीस का सबक पढ़ा रहा था, उसी हाल में अबू बकर शिबली वहां से निकले। हालते दर्स में सबक पढ़ाते वक्त वहां से हजरत अबू बकर शिबली निकले। हालत ऐसी थी कि पूरे शहर बगदाद वाले आपको दीवाना कहते थे और आपको पत्थर मारते थे, छोटे छोटे पत्थर मारते। आप कहते थे कि बच्चों मुझे बड़ा पत्थर मत मारना, मेरा वुजू न टूट जाए, कहीं छोटे पत्थर मारो। दीवाना कहते थे। और सरकार जुनैद बगदादी ने उसकी परवरिश भी ऐसे की थी। जब मुरीद बनने के लिए आए तो हजरत जुनैद ने कहा, अबू बकर देखो जाओ 1 साल तक भीख मांगो, जाओ, तब कोई वली बनता है। ऐसे ही कपड़े पहनने से थोड़ी कोई वली बन जाता है। सर पर बड़े इमामा बांध दिया, मैं वली बनाता हूं, मैं वली बनता हूं, वो वली अपने घर का होता है, अल्लाह का वली नहीं होता है। 1 साल के लिए भीख मांगो। हजरत अबू बकर शिबली ने कासा लिया, प्याला लिया, पूरे शहर बगदाद की गली गली कूचे कूचे में भीख मांगना शुरू किया। अंदाजा तो करो अल्लाह अपने महबूब बंदों को कितना आजमाता है, तब जाकर किसी को मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पूरे साल भीख मंगवाई। 1 साल पूरा हुआ, 1 साल का कहा था, 1 साल जब पूरा हुआ वापस आए। हजरत 1 साल पूरा हो गया, आपने फरमाया किसी ने कुछ दिया? तेरे प्याले में किसी ने कुछ दिया? कहा हजरत किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो आपने फरमाया तू तो कहता था कि मुझे सब पहचानते हैं, जब तेरी ये पहचान खत्म हो जाएगी तब विलायत के मंजिल पर फाइज होगा। जा 1 साल और भीख मांग। और कटोरा लेके 1 साल तक भीख मांगते रहे। वह औलिया को ऐसी इबादतें, रियाजतें और ऐसी मुशक्कतें, ऐसी परेशानियां देते थे। उनके शेख, उनके पीर, उनके रहबर ऐसी रियाजतें करवाते थे कि अगर इस वक्त का, इस दौर का कोई आदमी होता तो कह देता कि तेरी पीरी भी तेरे पास न, तेरी मुरीदी भी तेरे पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं वली न बनूं तो कोई बात नहीं है, मैं कलमा पढ़ करके जन्नत में चला जाऊंगा। मगर नहीं, वो जानते थे कि विलायत के अंदर खूबी क्या है, अल्लाह की दोस्ती के अंदर फायदा क्या है, उस इश्क में मजा क्या है, उस इश्क में मजा क्या है। ऐसे 3 साल तक अबू बकर शिबली को भीख मंगवाई हजरत जुनैद बगदादी ने। 3 साल के बाद पूछा कि अब किसी ने कुछ दिया? कहा हजरत किसी ने कुछ नहीं दिया है, 3 साल में किसी ने कुछ नहीं दिया। आपने फरमाया अबू बकर शिबली अब तो तेरी पहचान चली गई? कहा हजरत हाँ, मुझे कोई नहीं पहचानता है, अब खुदा मुझे पहचाना। आपने फरमाया अब मेरे नजदीक आ, अब तुझे राह सुलूक के सबक सिखाऊंगा। अब 1 सबक, फिर दूसरा सबक, फिर तीसरा सबक, फिर चौथा सबक। राह सुलूक के 100 सबक है, एक के बाद एक सबक सिखाता जाऊंगा और एक एक मंजिल तू आगे बढ़ता जाएगा। मगर याद रखना, करामत मत बताना। राह सुलूक के सबक जब तू पढ़ने शुरू कर दे तो करामत मत बताना। जिस दिन तू करामत बताएगा उससे आगे नहीं बढ़ सकेगा। करामत एक ऐसी चीज होती है कि आदमी जब कोई करामत बताता है तो फिर उसी करामत में लगा रहता है, करामत में ही लगा रहता है, उसका मकाम और मर्तबा फिर आगे नहीं बढ़ता। हाँ, अल्लाह जब मंजिले मकसूद तक वली पहुंच जाता है उसके बाद इज़्ने खुदाबंदी होता है कि अब मेरे महबूब बंदे तू करामत बता सकता है, तब वो करामतें बताते हैं और कुंबे इज़्निल्लाह कह करके मुर्दों को जिंदा करते हैं। यहाँ तो मंजिल अभी तय क्या करेंगे शुरू भी नहीं की और करामतों की यलगार लगी हुई है, करामत पे करामत दिखाई जा रही है। हजरत अबू बकर शिबली को कहा गया कि बीच में 100 सबक जो सुलूक के हैं वो पढ़ता जा, कभी करामत मत बताना। जिस दिन करामत बताएगा वहां से तेरा राह सुलूक का सबक काट दिया जाएगा।
آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر شبلی اللہ کی مدد سے 100 کے 100 سبق پڑھ گئے، راہ سلوک کے تمام منزلیں طے کر گئے۔ جنید بغدادی نے ایک دن فرمایا، ابو بکر اب تم کامیابی کی منزل تک پہنچ چکے ہو، اب دربار مصطفیٰ میں تمہاری رسائی ہو چکی ہے۔ اور پھر کیسی رسائی ہوئی، کیسی رسائی؟ حضرت عبداللہ بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں درس حدیث دے رہا تھا، ابو بکر شبلی وہاں سے نکلے، میں نے درس حدیث کو بند کر دیا، بند کرنے کے بعد اس کی طرف گیا جہاں ابو بکر شبلی چلے جا رہے تھے، اور جا کر کے میں نے ان کی پیشانی کو چوما۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، اور یہ دیوانہ جو جا رہا ہے اس کی پیشانی کو آپ نے چوما؟ دنیا تو اسے پاگل کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد نے کہا کہ تم لوگ کچھ بھی کہو، میں نے وہی کیا ہے جو میں نے رات کو حضور کو کرتے دیکھا ہے، میں نے رات کو حضور کو کرتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سرکار کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک تخت پر، نورانی تخت پر رسول رحمت بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع صحابہ کا ہے، چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں اولیاء بھی آئے، غوث اعظم بھی آئے، بزرگان دین بھی آئے، کئی اولیاء آئے، اور آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر شبلی آئے، اس مجمع میں ابو بکر شبلی آئے۔ جب شبلی آئے تو حضور تخت سے نیچے اتر گئے، حضور تخت سے نیچے اتر گئے، اور اتر کر کے شبلی کی پیشانی کو چوما، شبلی کی پیشانی کو چوما۔ تو ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے وہی کیا ہے جو میں نے مصطفیٰ تو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شبلی کا مقام یہ ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا تھا کہ ابو بکر شبلی اب تمہاری رسائی بارگاہ مصطفیٰ تک ہو چکی ہے۔ تو کیسی رسائی ہوئی کہ جب دربار مصطفیٰ میں آئے تو پوری دنیا نبی کا ہاتھ چومنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے، نبی کی نسبت چومنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے، نبی تخت سے نیچے اتر کر کے شبلی کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے وہی کیا ہے جو رات کو میں نے حضور کو خواب میں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم کے پیران پیر میں سے ہیں، ان کے شیخوں میں سے ان بزرگوں کا ذکر ہے۔ اب آئے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ جمال عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا، وہ اخلاق حسنہ عطا فرمائے تھے جس اخلاق کا کوئی حد و حساب نہیں۔ ایسے غوث اعظم کی کرامت اور آپ کے اخلاق کا بھی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ آپ کی حضور کی آنکھیں سرمگی ہوتی تھی، غوث اعظم کی آنکھیں بھی سرمگی ہوتی تھی، حضور کے دندان خوبصورت ہوتے تھے اور حضرت غوث اعظم کے دندان بھی خوبصورت تھے۔ سرکار کی داڑھی مبارک گھنی تھی، غوث اعظم کی داڑھی مبارک بھی گھنی تھی۔ سرکار کائنات کا سینہ کشادہ تھا، غوث اعظم کا سینہ بھی کشادہ تھا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت تھا تو حضرت غوث اعظم کا چہرہ بھی خوبصورت تھا۔ سرکار غوث اعظم، سرکار کائنات کے اخلاق بے مثال تھے اور کروڑوں لاکھوں درجوں میں تھے۔ ایسے غوث اعظم کے اخلاق بھی بہت تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہم کوئی اس کی کما حق کہو تعریف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بڑے بڑے سرکار غوث اعظم کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں تو وہ بھی یہ کہہ کر کے خاموش ہو گئے ہیں کہ یہ وہ غوث ہے جس کی تعریف کما حق کہو کوئی کر ہی نہیں سکا ہے۔ ہم جسے عطا رسول کہتے ہیں، ہم جسے ہندوستان کا شہنشاہ کہتے ہیں، ہم جسے خواجہ اجمیری کہتے ہیں، ہم جسے سرکار معین الدین چشتی کہتے ہیں، آپ سے ہم پوچھیں کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ میں نے ایک ربائی لکھی ہے، میں نے ایک فارسی میں نعت لکھی ہے، وہ پوری نعت پڑھ لے، میں نے غوث اعظم کا جو مقام بتایا ہے وہ تجھے معلوم ہو جائے گا، جس کا پہلا مصرع یوں ہے، یا غوث معظم نور ہدا، اے بڑے غوث، غریب نواز کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے صرف غوث اعظم، غریب نواز بھی کہتے ہیں۔ غوث اعظم صرف ہمارے غوث نہیں ہے، غریب نواز کے بھی غوث ہے۔ اے غوث معظم نور ہدا، اللہ کا نور، اے غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، اللہ نے جس کو، نبی نے جس کو مختار کیا، اختیار عطا فرمایا، خدا نے بھی اس کو اختیار بند بنایا ہے۔ اس طرح سے پوری ایک منقبت لکھی ہے سرکار غریب نواز نے غوث اعظم کی شان میں۔ اور پھر آگے بڑھیں
تو آپ کے بارے میں مولانا روم کا یہ شعر جو میں نے ابھی پڑھا، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، یہ بھی بہت مشہور ہے کہ مولانا روم اس کو فرماتے ہیں کہ غوث اعظم سرکار کائنات کی طرح نبیوں جیسے سرکار نبیوں میں چمکتے ہیں، غوث اعظم ایسے ولیوں میں چمکتے ہیں۔ پھر آگے بڑھے علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ جامی، آپ فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم، جیسے آپ کا قدم، آپ کا کندھا جس پر نبی کا قدم ہے، ایسے ہی ہر ولی کا کندھا جس پر آپ کا قدم ہے۔ وہ بھی آپ کی تعریف میں یہ فرماتے ہیں۔ اور حضرت اویس کرنی تو کتنی تعریف کرتے ہیں۔ جب سرکار نے فرمایا کہ میں جب میرا وصال ہو جائے تو میرا یہ کرتا اویس کرنی کو پہنچا دینا، جب وہاں پہنچے حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم اور عرض کی کہ سرکار کائنات نے فرمایا کہ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ سرکار کو اس امت کی پڑی ہے، مگر اس امت کو کہاں اپنے نبی کی پڑی ہے۔ دیکھو محفلوں کا حال یہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے، گوگا آتے ہیں، بوگا آتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ سب آنے والا ہے۔ یہ ای شامت اعمال ماست صورت نادر گرفت، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ آج بیماری ہے، کل پریشانی ہے، پرسوں اقسامات ہے، یہ ہے وہ، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر آج بھی ہم سچے بن جائے، غلام رسول بن جائے، تو آج بھی کامیابی مل سکتی ہے، پریشانیاں ہم سے دور ہٹ سکتی ہے، اور ہر موقع پر ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی ہماری مدد ہو سکتی ہے، مگر یہ دیکھیں تو پکا یقین ہو تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں جب ان کو وہاں پہنچے حضرت عمر اور علی کو سرکار کا کرتا مبارک پیش کیا، کہا اویس حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کرو۔ اویس کرنی نے کرتا مبارک لیا اور ایک طرف چلے گئے، سجدے میں سر رکھ کے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ تیرے حبیب کی امت کو بخش دے، تیرے حبیب کی امت کو بخش دے، تیرے حبیب کی امت کو بخش دے۔ رو رہے آہوزاری کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اس امت کے لیے کیسے کیسے بزرگان دین روئے ہیں اور گڑ گڑائے ہیں، مگر کبھی یہ امت بھی روئی ہے اس کے لیے، کبھی آنکھ کے اندر ان کا ذکر ہو تو کبھی آنسو بھی آیا ہے۔ ارے جنہوں نے رات بھر ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں، کبھی نہ کبھی کسی محفل میں ایک آنسو تو اس کے لیے بہا دو تاکہ اس کے احسان تو ادا نہیں کر سکتے ہیں، مگر اس لسٹ کے اندر تو ہم چلے جائیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں۔ بہت کچھ دعا مانگنے کے بعد ہاتف غیبی سے آواز آئی، اویس سر اٹھا لو، تمہاری دعا کے صدقے میں نے حضور کی آدھی امت کو بخش دیا ہے، حضور کی آدھی امت کو بخش دیا ہے، اور آدھی امت کو سرکار غوث اعظم کی دعا سے بخشوں گا۔ اس وقت اویس کرنی کو رب نے یہ فرمایا، تو یہ بڑے اتنے تھے کہ اس امت کے اندر مقام وراء الورا پر فائز ہونے والے اویس کرنی پہلے شخص ہیں۔ اس مقام والے کو بھی فرمایا کہ سب تمہاری دعا سے نہیں، آدھے تمہاری دعا سے، آدھے غوث اعظم کی دعا سے۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ جب پوری امت بخش دی گئی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں مولانا لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جب امت تو پوری جنتی ہو گئی ہے۔ میرے بھائی، امت تو بخش دی گئی ہے، مگر جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا ایمان آخر میں سلامت نہیں رہتا، وہ بے ایمان ہو کر کے مرتا ہے۔ تو پہلے مومن تو سلامت رہ، ایمان تو سلامت رکھ، اگر ایمان سلامت رہ گیا تو کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں اور علماء بھی فرماتے ہیں، سرکار کا بھی یہ فرمان ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے آخر وقت میں اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے، بے ایمان ہو کر کے مرتا ہے۔ اور غوث اعظم کا چاہنے والا، سرکار غوث اعظم کا دیوانہ، اس کی نشانی کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں غوث اعظم کو چاہتے ہیں، غوث اعظم کے دیوانے، اس کی نشانی کیا ہے؟ غوث اعظم کی دیوانگی کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا، وہ روزہ رکھتا ہوگا، وہ سرکار غوث اعظم کے فرامین پر عمل کرتا ہوگا، وہ اسلام کے قانون سے محبت کرتا ہوگا، وہ سنت مصطفیٰ کو اپناتا ہوگا، وہ سرکار کا دیوانہ ہے۔ خالی بات کر لینے سے کوئی دیوانہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جواب ملا، اویس آدھا تمہاری دعا سے اور آدھا میرے محبوب بندے عبد القادر جیلانی کی دعا سے میری محبوب کی امت کو بخشوں گا۔ یہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایک دن بغداد کی منبر پر خطبہ دے رہے تھے، عین خطبہ کی حالت میں آپ نے فرمایا،
بل علی راسی و عینی، آپ کا قدم میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ جملہ خطبے کے اندر تو نہیں آ سکتا، یہ جملہ آپ نے بولا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، حالت خطبہ میں مجھ پر رب کی رحمت کی بارش شروع ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اس بارش کے اندر میں نے ایک آواز سنی کہ اے جنید، آج تمہارا ڈنکا بج رہا ہے، 5ویں صدی میں ایک میرا ایسا محبوب بندہ آنے والا ہے جو ولیوں کا سلطان ہوگا، اور منبر پر بغداد کی چڑھ کر کے یہ اعلان کرے گا، قدمی ہاذا علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ انہوں نے میں نے جب یہ آواز سنی تو میں نے سوچا کہ میں اس زمانے میں تو ہوں نہیں، تو مجھے سر جھکانے کی اور قدم رکھنے کی اور سر پر اپنا ان کا پاؤں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ خداوند قدوس کے دربار سے مجھے عتاب ہوا، جنید تجھے کون سی چیز روکتی ہے عبد القادر جیلانی کی سرداری کو ماننے سے؟ کون سی چیز روکتی ہے؟ جب میں نے عتاب سنا تو فوراً اپنا سر جھکا دیا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، عبد القادر کا قدم صرف میرے کندھے پر نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر۔ یہ غوث اعظم ہے کہ جنید بغدادی جیسا بڑا ولی بھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا سر اور اپنی آنکھیں جھکا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جتنے بھی اولیاء کرام آئے، جب آپ نے یہ فرمایا تھا بغداد کی منبر پر کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو اس وقت اس مجلس کے اندر 400 اولیاء موجود تھے، 400 اولیاء۔ اور آپ کی محفل اور آپ کی مجلس کا حال کیا ہوتا تھا، آپ کو تھوڑا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ سرکار غوث اعظم کی محفل میں 10 20 ہزار 25 ہزار 50 ہزار 70 ہزار تک کا مجمع ہوتا تھا، بعض تو بتاتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا، اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا۔ اور پھر ہم کو تو مائک کی ضرورت ہے، وہاں مائک کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اللہ نے آواز کے اندر وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ یہاں بولتے تھے 70 ہزار میں آخری شخص بھی اتنی ہی آواز کو سنتا تھا۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ جس دن آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو اس دن جو مجمع میں تھے انہوں نے بھی سر جھکایا، جو دنیا کے کسی خطے میں تھے انہوں نے بھی سر جھکایا، وہاں سن لیا۔ سرکار غریب نواز خراسان کی پہاڑی میں عبادت کر رہے تھے، وہاں سن لیا کہ غوث اعظم نے یہ اعلان فرمایا ہے۔ آپ نے بھی یہاں خراسان کی پہاڑیوں میں کہا، بل علی عینی و راسی، غوث اعظم آپ کا قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر۔ جہاں جہاں جس نے سنا، بلکہ میں نے ایک بات تو یہ بھی کتابوں کے اندر دیکھی اور بزرگوں سے سنی ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا تو روئے زمین کے تمام اولیاءوں نے گردن جھکائی، اولین نے بھی اور آخرین نے بھی۔ جو آئے نہیں تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو ماں کے پیٹ کے اندر تھے اس نے بھی گردن جھکائی، جو قبروں میں پہنچ گئے تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، اولین و آخرین نے گردن جھکائی، اور سب نے سرکار غوث اعظم کی سرداری اور آپ کے اس قدم کو قبول کیا۔ یہ سرکار غوث اعظم کو رب نے مقام عطا فرمایا۔ آپ کی محفل کی بات کریں تو 400 علماء اور اولیاء ہر وقت لکھنے کے لیے حاضر رہتے تھے، اور ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، کئی لوگ توبہ کرتے تھے۔ میری معلومات کے مطابق غوث اعظم وہ شخصیت ہے کہ آپ کے ہاتھ پر صرف عیسائی 1 لاکھ مسلمان ہوئے ہیں، صرف عیسائی 1 لاکھ مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھا ہے۔ اس میں سے ایک عیسائی کا بیان ہے کہ میرے دل کے اندر اسلام کی جب محبت پیدا ہوئی تو میں نے سوچا کہ چلو میں مسلمان ہو جاؤں، مگر ایسے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوں جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہو۔ اس نے یہ سوچا، رات کو سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور کہا کہ کیا سوچتا ہے؟ عرض کی، سرکار اللہ کے نبی میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین میں جو سب سے بہتر ہو اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر راہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس وقت سب سے بہتر اگر دنیا میں کوئی ہے تو بغداد چلا جا، غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جا۔ وہ آیا، کلمہ پڑھا، اور پورے مجمع کے اندر انہوں نے یہ بات سنائی، پورے مجمع میں یہ بات سنائی۔ یہ غوث اعظم کا رب نے مقام عطا فرمایا۔ اور محفل کی بات کی جائے تو سرکار غوث اعظم کی محفل اور تقریر ایسی ہوتی تھی کہ صرف انسانوں کا مجمع نہیں ہوتا تھا بلکہ جنات بھی اتنے ہوتے تھے،
فرشتے بھی اتنے ہوتے تھے, رجال الغیب بھی اتنے ہوتے تھے, اولیاء بھی اتنے ہوتے تھے. اور جب آپ فرماتے الحمدللہ, جب فرماتے 2 مرتبہ پڑھتے تھے الحمدللہ, اتنا کر کے رک جاتے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ رب العالمین آگے خطبہ پڑھتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں, الحمدللہ کہتا ہوں, تو روئے زمین کے تمام اولیاء میرے اس الحمد پڑھنے سے میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, تمام میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور جنات جہاں کہیں ہوتے ہیں, جب میں الحمدللہ کہتا ہوں تو جنات دوڑ دوڑ کر کے میری محفل کے اندر آ جاتے ہیں. اور یہ تو جنات کی بات ہے. رجال الغیب, اصحاب کہف کے رہنے والے اولیاء, وہ بھی غوث اعظم کی محفل میں. ارے انسان, جنات, اولیاء کا کیا مقام ہے, غوث اعظم کا تو وہ مقام ہے کہ آپ کی محفل کے اندر نبی بھی آتے تھے, اور نبی بھی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار خود حضور بھی تشریف لاتے تھے. میں نے آپ کو سنایا ہے, حضرت علی بن حیتی بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں. حضرت علی حیتی بیٹھے بیٹھے سو گئے, سرکار خواب میں تشریف لائے, حضرت علی حیتی سے کچھ فرمایا, بات چیت ہوئی. حضرت غوث اعظم ممبر پر سے نیچے اتر کر کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے. جب ان کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ غوث اعظم میرے پاس کھڑے, تو فوراً جلدی سے اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے. کہا حضرت آپ میرے پاس کھڑے. آپ نے فرمایا علی کیا دیکھ رہے تھے؟ علی کیا عرض کیا آقا میں دیکھ رہا تھا, سرکار سے باتیں کر رہا تھا, حضور کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا جس کو تو خواب میں دیکھ رہا تھا اس کو میں ظاہر میں دیکھ رہا تھا, اس لیے میں ادب سے کھڑا ہو گیا تھا کہ میرے آقا تیرے پاس آئے ہیں, اس لیے میں ادب سے. تو یہ حضور سرکار غوث اعظم کی محفل تھی کہ ولی نہیں خود نبی تشریف لاتے تھے, اور نبی نہیں نبیوں کے سردار تشریف لاتے تھے. اور حضرت خضر تو تعریف کرتے پھرتے تھے, کہتے پھرتے تھے کہ جس کو دنیا اور آخرت کی جو خیر چاہتا ہے وہ غوث اعظم کی محفل میں چلا جائے. ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم کی محفل میں سرکار غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے. این تقریر کی حالت میں حضرت خضر جب تشریف لائے تو سرکار غوث اعظم نے ممبر چھوڑ دیا, تھوڑا اونچا اڑے, ممبر سے اوپر چلے گئے. ہم کہتے ہیں نا اڑنا. سرکار غوث اعظم تھوڑا اڑے, اونچے ہوئے, اور کہا کہ او اسرائیلی ذرا محمدی کی بات بھی سنتا جا, او اسرائیلی ذرا محمدی کی بات بھی سنتا جا. سن, تو نے میرے آقا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, اے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں. پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ پورا واقعہ بتانے کا ویسے بھی وقت تو بہت ہو گیا ہے. تو تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, بتایا تھا, کہا تھا, کہا ہاں کہا تھا. وہ کون تھے؟ خضر تھے, وہ خضر تھے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا خضر, تم نے, خضر بھی کہہ سکتے ہیں, خضر بھی کہہ سکتے ہیں, اور خضر بھی کہہ سکتے ہیں, تینوں انداز سے پڑھ سکتے ہیں. تو کہا خضر تم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا میرے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ کہا ہاں کہا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اب میں کہتا ہوں کہ خضر تم میرے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے, تم میرے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. آپ حضرت خضر سے فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, چلو تفریح کرنے کے لیے نکلے. ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑنے کے بعد تھوڑا چلے, اور چلنے کے بعد فرمایا کہ یہ میدان معرفت ہے. غوث اعظم نے فرمایا یہ سامنے میدان معرفت ہے, اب گیند تمہارے ہاتھ میں ہے, بول, گیند تمہارے ہاتھ میں ہے, تم کتنا گیند پھینک سکتے ہو, کیا کر سکتے ہو کرو. اس کا ہر گیند کا جواب عبد القادر جیلانی دے گا. یہ غوث اعظم کا مقام ہے. انشاءاللہ کل سنیں گے, وقت بہت ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے, اور ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اس محفل پاک سرکار غوث اعظم کی 11ویں کی محفل میں دامے دیر میں قدم سخن حصہ لے رہے ہیں, اللہ سب پر اپنی بارش رحمت فرمائے, اور سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اور دین دنیا اور آخرت کی بھلائی سے مالا مال فرمائے. میرا مولا ہم سب کو غوث اعظم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے, اور ہماری ہر مشکلوں کے اندر, ہر پریشانیوں کے اندر, ہر بیماری کے اندر, اور ہر دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کے اندر غوث اعظم کی ہمیشہ ہمیں مدد ملتی رہے. میرا مولا ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر غوث اعظم کا مدح خواں, آپ سے محبت رکھنے والا,
آپ کی عقیدت رکھنے والا، ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والا بنا کے رکھے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔